بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ الحمدللہ اب تک ہمارے اس سلسلے عقائد کے جو ہے وہ 23 درس مکمل ہوئے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ چوتھی جو بنیاد اور اساس ہے ائمہ اہل بیت پر ایمان لانے کی، وہ ہے کہ قائم کی انتظار کی جائے۔ تو اس میں عرض کیا تھا کہ دو چیزیں ہیں، قائم کون ہے، دوسری چیز آگے بیان ہوگی کہ انتظار کیا ہے۔ تو قائم کون ہے، یہ چند پوائنٹ جو ہے اس میں ہم بیان کریں گے۔ دو پوائنٹ پہ گفتگو ہو چکی کہ ان کا نام کیا ہے، ان کا کنیت کیا ہے، یہ پہلا پوائنٹ تھا، اور دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ وہ ان کی ولادت کب ہوئی۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ امام علیہ السلام پر جو ایمان رکھنا ہے وہ ضروری ہے۔ اگر اس پہ ایمان نہ رکھا جائے تو قرآن مجید کی تکذیب اور جھٹلانا لازم آتا ہے، رسول اکرم کو جھٹلانا لازم آتا ہے، چونکہ روایات بہت زیادہ ہیں جن میں یہ چیز ذکر ہے کہ ان کا ظہور ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس نے روایت کی کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان خلفائی و اوصیائی و حجج اللہ علی خلق بعدی 12، کہ میرے خلیفے اور میرے اوصیاء اور میرے حجج، اللہ کی جو حجتیں ہیں وہ میرے بعد 12 ہیں، ان میں سے پہلا میرا بھائی ہے اور آخری میرا بیٹا ہے۔ کہا گیا کہ یا رسول اللہ من اخوک، تیرا بھائی کون ہے؟ تو کہا علی ابن ابی طالب۔ پوچھا گیا کہ من ولدک، تیرا بیٹا کون ہے؟ تو کہا کہ وہ مہدی ہے کہ جو زمین کو عدل و انصاف سے پر کرے گا اس کے بعد کہ وہ ظلم و جور سے پر ہو چکی ہوگی۔ والذی بعثنی بالحق نبیا، مجھے اس ذات کی قسم جس نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، اگر دنیا میں سے ایک دن بھی باقی رہ گیا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو بھی اتنا لمبا کرے گا یہاں تک کہ میرا بیٹا مہدی ظہور کرے گا، اور عیسیٰ روح اللہ جو ہے وہ ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے اور زمین اپنے نور سے جو ہے روشن ہوگی، زمین ان کے نور سے روشن ہوگی، اور وہ اس کا جو حکم ہے بادشاہت ہے مشرق سے مغرب تک جائے گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہہ سکتا اثنا عشری کہ جب تک وہ تمام ائمہ پر حتیٰ کہ امام مہدی پر بھی ایمان نہ لے آئے۔ ابن مسکان نے روایت کیا ہے کہ میں نے امام کاظم علیہ السلام سے پوچھا ائمہ کے بارے میں، تو انہوں نے فرمایا جس نے ایک کا انکار کیا زندہ میں سے تو من انکر واحد من الاحیاء فقد انکر الاموات، تو گویا اس نے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کا بھی انکار کیا ہے۔ جیسے انبیاء کا ہے، ایک نبی کا انکار سب انبیاء کا انکار ہے۔ چوتھا پوائنٹ امام علیہ السلام کے حوالے سے یہ ہے کہ امام کی دو غیبتیں ہیں، ایک غیبت جو ہے صغرا ہے تھوڑی مدت کے لیے، اور ایک غیبت کبریٰ ہے بڑی زیادہ مدت کے لیے ہے۔ ائمہ علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے سے یہ خبر دے رکھی تھی۔ ابی بصیر روایت کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ میں نے ان سے کہا کہ کان ابو جعفر یقول، امام باقر علیہ السلام کہتے تھے کہ قائم آل محمد کے لیے دو غیبتیں ہیں، یعنی غیب ہوں گے دو دفعہ، ایک تھوڑی ہے اور ایک چھوٹی ہے اور ایک لمبی ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ جی ہاں اے بصیر، اسی طرح ہے، ایک جو ہے وہ دوسری سے لمبی ہے۔ جو غیبت صغرا ہے وہ تقریباً 69 یعنی 69 سال اور کچھ مہینے رہی ہے، اور امام علیہ السلام اس غیبت کے دوران جو ہے اپنے شیعہ میں سے جو ان کے سفراء تھے ان کے ذریعے اپنے شیعہ سے جو ہے رابطہ رکھتے تھے، اور وہ سفراء جو ہے خاص سفیر وہ 4 تھے، عثمان بن سعید العمری الاسدی، سمان یعنی گھی کا بیچنے کا کاروبار کرتے تھے، ان کے بیٹے، دوسرے نمبر پہ محمد بن عثمان العمری الاسدی، تیسرے نمبر پہ شیخ حسین بن روح النوبختی، اور چوتھے سفیر تھے الشیخ علی بن محمد السمری اور السمری۔ یہ سب کے سب بغداد میں دفن ہیں۔ اور جہاں تک غیبت کبریٰ ہے تو امام مہدی علیہ السلام نے اس میں اپنے جو ہے فقیہی جو ہے معین کیے تاکہ وہ لوگوں کو دین میں فتوے دیں اور احکام شرعی سکھائیں۔ اس لیے ان کی ایک لیٹر میں آیا تھا یہ کلام کہ اما الحوادث الواقعہ، جو نئے نئے واقعات پیش آئیں، فرجعوا فیہا الی رواۃ حدیثنا، ہماری حدیثوں کے جو راوی ہیں یعنی ان کو جو سمجھنے والے ہیں
ان کی طرف رجوع کرو، کیونکہ وہ میری تم پر حجت ہے اور میں اللہ کی حجت ہوں سب ان پر. وہ میری حجت ہے تم پر اور میں ان پر اللہ کی حجت ہوں. اور اس سے پہلے امام عسکری علیہ السلام سے بھی یہ روایت مروی ہے کہ اما من کان من الفقہاء صین لنفسہ، کہ جو فقیہ بھی فقہا میں سے اپنے نفس کی حفاظت کرتا ہے، اپنے دین پر محافظ ہے، اپنے خواہش نفس کا مخالف ہے، اپنے مولا کے امر کی اطاعت کرتا ہے، تو عوام پر ہے کہ وہ اس کی تقلید کرے. علی بن محمد ہادی، امام علی نقی علیہ السلام سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ لولا من یبقى بعد غیبت قائمکم، اگر تمہارے قائم کی غیبت کے بعد ایسے علماء نہ ہوتے جو ان کی طرف دعوت دینے والے ہیں اور جو ان پر رہنمائی کرنے والے ہیں، والذابین عن دین ہی، جو دین کی جو ہے وہ حفاظت کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی حجج کے ذریعے، قرآن اور معصوم کے فرمان کے ذریعے، والمنقذین، جو علماء اللہ کے بندوں کو، کمزور بندوں کو نجات دلانے والے ہیں ابلیس کے جال سے اور ابلیس کے جو چیلے ہیں ان کی جال سے، جو کمزور بندوں کی کو نجات دلانے والے ہیں، اور نواصب دشمنان اہل بیت کے جال سے جو ہے ان کو نجات دلانے والے ہیں، اگر ایسے علماء نہ ہوتے لما باقی احد الا ارتد عن دین اللہ، تو ہر بندہ اللہ کے دین سے مرتد ہو جاتا. لکنہم الذین یمسکون ذمۃ قلوب ضعفاء الشیعہ، لیکن یہ لوگ ہیں کہ جو کمزور شیعہ کے جو ہے دلوں کو جنہوں نے مضبوطی سے تھاما ہوا ہے، جیسے ایک سفینہ کا ربان جو ہے ناخدا اس یعنی کشتی کا جو ایک ناخدا ہوتا ہے، جیسے وہ اس کشتی میں بیٹھنے والے، سوار ہونے والے لوگوں کو بچاتا ہے. اولئک هم الافضلون عند اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک سب سے افضل ہیں. پانچواں پوائنٹ یہ تھا امام علیہ السلام کی ذات کے حوالے سے کہ امام علیہ السلام کو جو اللہ نے غیب کیا ہے اس کے کئی ایک اسباب تھے. اہم ترین سبب یہ تھا کہ امام کو ان کے دشمنوں سے محفوظ رکھے اس ٹائم تک کہ جو امام کے ظہور ہونے کا ٹائم ہے، اس کے مطابق کہ جو اللہ تعالیٰ کی حکمت تقاضا کرتی تھی. اور ہمیں علم نہیں ہے کہ امام کا ظہور کب ہونے والا ہے، اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کوئی بندہ امام کے ظہور کی گھڑی کو معین کرے، وقت کو معین کرے کہ فلاں سال اور فلاں مثلا مہینہ، بلکہ روایت میں ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جھٹلاؤ ان لوگوں کو جو لوگ وقت معین کرتے ہیں. امام محمد بن مسلم روایت کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے فرمایا من اخبرک ان توقیتا، جو وقت معین کر کے بتائے تو پھر اس کو جھٹلانے میں خوف نہ کرو، اس کو کہہ دو یہ جھوٹا آدمی ہے، کیونکہ ہم نے کسی کو بھی اس کا وقت نہیں بتایا ہے. چھٹا پوائنٹ یہ ہے کہ کچھ علامتیں وارد ہوئی ہیں روایات میں کہ جو امام کے ظہور سے پہلے ہوں گی، وہ اگر واقع ہو گئی تو امام کا ظہور قریب ہوگا. ابو بصیر نے روایت کی امام علیہ السلام سے کہ میں نے عرض کیا کہ میں تم پہ قربان ہو جاؤں، کب ظہور ہوگا قائم کا؟ تو امام نے فرمایا کہ ہم اہل بیت جو ہے وہ وقت معین نہیں کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جھوٹ بولتے ہیں جو وقت معین کرتے ہیں. تو اے ابا محمد یعنی ابو بصیر، اس امر یعنی قیام امام سے پہلے 5 علامتیں آئیں گی. پہلا ہوگا کہ ماہ رمضان میں ندا بلند ہوگی، دوسرا ہے کہ سفیانی نکلے گا، تیسرا ہے کہ خراسانی نکلے گا، چوتھا ہے کہ نفس زکیہ کا قتل ہوگا، اور پانچواں بیدا کا مقام جو ہے وہ دھنس جائے گا، مکہ اور مدینہ کے درمیان ہے. ایک اور روایات میں بھی 5 علامتیں ہیں کہ جن کو کہا گیا ہے کہ حتمی علامتیں ہیں. یمانی کا خروج، سفیانی کا، اور صیحہ، اس میں ایک زوردار چیخ کا ذکر ہے، اور اسی طرح نفس زکیہ کا قتل ہے اور خسف بیدا ہے. علامات کا خلاصہ اگر نکالے تو یہ نکلتا ہے متعدد روایات سے، مختلف روایات سے، کہ رجب کے مہینے میں 3 آدمی نکلیں گے، قیام کریں گے. ایک سفیانی ہوگا جو امام کے دشمنوں میں سے ہوگا اور شام میں قیام کرے گا، شام کے اکثر علاقوں پر قابض ہو جائے گا، سوریہ یعنی شام پر، اردن پر، فلسطین پر. دوسرا یمانی قیام کرے گا یمن میں، اور خراسانی قیام کرے گا خراسان میں، اور یہ دونوں امام علیہ السلام کے مددگار ہوں گے. اور سفیانی
جو ہے اس کا یہ مقابلہ کریں گے اور اس کو آگے بڑھنے سے روکیں گے۔ تیسرا یہ ہے کہ ماہ رمضان میں جو ہے جمعہ کی رات 23 ماہ رمضان کی رات ہوگی، جمعہ کی رات ہوگی، ایک آواز بلند ہوگی، یعنی جبرائیل جو ہے ندا دے گا ایسی آواز میں کہ جس کو سب لوگ زمین میں سنیں گے کہ ان الحق مع الامام المہدی و اولاد امیر المومنین، کہ حق امام مہدی کے ساتھ ہے اور امیر المومنین کے اولاد کے ساتھ ہے۔ اور شیطان اس کے برعکس کام کرے گا، گمراہ کرے گا لوگوں کو، کیونکہ وہ ندا دے گا فی الیوم الثانی، دوسرے دن، عصراً، دیگر کے ٹائم یہ ندا دے گا کہ حق جو ہے وہ امیر المومنین کے دشمنوں کے ساتھ ہے۔ سفیانی جو ہے وہ جان لے گا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں موجود ہیں، تو اپنے جیش میں سے کچھ لوگوں کو بھیجے گا تاکہ وہ امام کو قتل کریں، تو امام جو ہے وہ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ جیش پیچھے جانے کی کوشش کرے گا تو بیدا کے مقام پہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ جو ہے جبرائیل کو حکم دے گا کہ اس زمین کو دھنسا دو، تو وہ سب کا سب جو ہے وہ وہاں دھنس جائیں گے، مر جائیں گے۔ صرف 2 آدمی بچیں گے، ایک جو ہے امام علیہ السلام کے پاس جائے گا کہ جو سفیانی کے لشکر کے ہلاک ہونے کی خبر دے گا، اور دوسرا خود سفیانی کی طرف جائے گا اور اس کو بتائے گا کہ جو کچھ جیش کے ساتھ، اس کی جیش کے ساتھ واقع ہوا ہے۔ امام علیہ السلام کے ظہور سے پہلے 15 رات جو ہے پہلے امام علیہ السلام اپنے مخلصین اتباع کرنے والوں میں سے ایک، جس کو نفس زکیہ کہا جاتا ہے، مکہ کی طرف بھیجیں گے، جو امام کی نصرت کی طرف دعوت دے گا، لیکن اہل مکہ جو ہے ان کو مسجد الحرام میں قتل کریں گے، کعبہ شریفہ کے قریب پاس ہی۔ اور اس کے 15 دن بعد امام علیہ السلام جو ہے اپنے ظہور کا باقاعدہ اعلان کریں گے مکہ مکرمہ میں اور کعبہ شریف کے پاس، اور وہاں سے جو ہے امام علیہ السلام آغاز کریں گے اپنے قیام کا، اور زمین کو ظالم اور ظالموں سے نجات دلائیں گے۔ تو اس کے بعد جو یہ تو تھا اب تک کیا امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہ امام قائم کون ہے۔ ہم نے عرض کیا تھا کہ دوسرا جو مسئلہ مطلب ہے امام علیہ السلام کے متعلق کہ انتظار قائم کیا ہے۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے، اس میں بھی چند چیز ہے امام کی انتظار میں۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ہم روایات میں یہ پڑھتے ہیں کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اس کا انتظار کیا جائے، اور ثواب کے بارے میں روایات وارد ہوئی ہیں جس کو انتظار الفرج کہا گیا ہے۔ ایک روایت ہے کہ امام ابو الحسن امام موسیٰ بن جعفر نے اپنے آباء و اجداد سے اور رسول اللہ سے نقل کیا کہ افضل اعمال امتی انتظار الفرج من اللہ، کہ امام علیہ السلام کے ظہور کی انتظار کرنا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ میری امت کے افضل ترین اعمال میں سے ہے۔ تو لہٰذا پہلی پوائنٹ یہ ہے کہ ان افضل ترین اعمال میں سے یہ ہے۔ دوسرا پوائنٹ اور دوسری بات اس میں یہ ہے کہ روایات نے ساتھ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ اس انتظار جو ہے اس کے کئی ایک نتائج ہیں۔ ان میں پہلے ایک نتیجہ یہ ہے کہ اس کو بہت زیادہ ثواب ہوگا، اتنا ثواب ہوگا جتنا ایک امام مہدی کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو ثواب ہوگا۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ تم میں سے جو اس امر پر مر گیا کہ وہ منتظر تھا امام مہدی کا، تو وہ ایسے ہے جیسے وہ امام حجت کے خیمے کے اندر ہو، یعنی جہاد کرنے والوں میں اتنا قریب ہو امام کے۔ دوسرا نتیجہ اس انتظار کا یہ ہے کہ انتظار کرنے والوں کو ایسی سمجھ بوجھ عطا کر دی جائے گی کہ وہ غیبت کو ظہور کی طرح یعنی سمجھیں گے۔ غیبت ان کے ہاں غیبت نہیں رہے گی جیسے ظہور ہو۔ امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام کی غیبت جو ہے وہ کافی لمبی ہو جائے گی، جو کہ 12ویں وصی ہوں گے رسول اللہ کے۔ تو اے ابا خالد، جو ان کے زمانے کے جو لوگ ہوں گے جو ان کی امامت کے قائل ہوں گے اور ان کے ظہور کا انتظار کریں گے، وہ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہوں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے عقول اور ایسی سمجھ بوجھ اور معرفت عطا کی ہوگی کہ غیبت ان کی نزدیک مشاہدہ ہوگا، یعنی گویا وہ دل کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، حالانکہ انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا امام کو۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ اس زمان میں
ان لوگوں کے مقام پہ قرار دے گا جن لوگوں نے رسول اللہ کے سامنے تلوار سے جہاد کیا تھا. تو یہ سچ میں مخلص لوگ ہوں گے اور ہمارے سچے شیعہ ہوں گے اور دین خدا کی طرف چھپ کر بھی اور ظاہر ہو کر بھی دعوت دینے والے ہوں گے. تیسرا امر اور تیسری چیز یہ ہے، یعنی تیسرا نتیجہ اس انتظار کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انتظار کرنے والے کے امور کو آسان کرے گا، اللہ اس کے امور کی تدبیر کرے گا. امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے، راوی کہتے ہیں کہ میں نے امام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح کرے، ہم نے تو اپنے بازاروں کو چھوڑ دیا ہے اس امر کے انتظار میں. تو امام نے فرمایا، اے عبد الحمید، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی راستہ نہیں بنائے گا؟ کیوں نہیں، اللہ کی قسم ضرور اللہ تعالیٰ تمہارے لیے راستہ بنائے گا. اللہ اس پر رحم کرے جس نے اللہ کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا، یعنی ہر ٹائم ہی جہاد بے نفس کر رہا ہے، دین خدا کے لیے کام کر رہا ہے، امام زمانہ کی جو ہے وہ تعارف کروا رہے لوگوں کو. رحم اللہ عبدا احیا امرنا، اللہ اس آدمی پہ رحم کرے جو ہمارے امر کو زندہ کرتا ہے، یعنی ہمارے مذہب کو لوگوں تک پہنچا رہا ہے. تو یہ روایت ان علماء اور طلاب علوم پر فٹ آتی ہے کہ جو دن رات دین مبین کی تبلیغ اور ائمہ اہل بیت کے مذہب کو پہنچانے میں مصروف ہیں. تو اس روایت سے یہ لگتا ہے کہ ان کو اپنے رزق کی اور اپنے روٹی پانی کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اللہ ان کا ضرور بندوبست کرتا ہے. تو میں نے کہا کہ اگر میں امام کے قیام سے پہلے فوت ہو گیا تو امام نے فرمایا کہ جو بھی تم میں سے یہ اس بات کا جذبہ رکھتا تھا کہ اگر میں نے امام قائم یعنی قائم آل محمد کو پا لیا تو میں ان کی مدد کروں گا، تو چاہے وہ مر بھی گیا تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے امام کے سامنے تلوار سے جہاد کیا ہو، بلکہ گویا ان کے ساتھ شہید ہو گیا ہو. چوتھا نتیجہ اس کا یہ ہے کہ جو مومن یہ ایمان رکھ کر مرے گا کہ وہ منتظر تھا امام علیہ السلام کے ظہور کا اور اس کے بعد امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کو واپس آنے کی مہلت دے گا، اختیار دے گا. تو چاہے تو وہ پلٹ سکے گا اور مجاہدین کے ساتھ جہاد کر سکے گا. اس میں بھی کئی ایک روایات ہے. روایت میں ہے کہ ولا یبقى مومن میت الا داخلت علیہ تلک الفرحہ، جب امام کا ظہور ہوگا تو ہر مومن پر خوشی داخل ہوگی اس کی قبر میں، جیسا کہ چونکہ وہ قبر میں ایک دوسرے کی زیارت کریں گے اور ایک دوسرے کو جو ہے امام کے ظہور کی جو ہے بشارت دیں گے. تو دوسری روایت میں یہ آیا ہے کہ اس کو یہ اختیار دیا جائے گا کہ وہ چاہے تو قبر میں رہ جائے، جو ان کے رب نے ان کو کرامت دی ہوئی ہے اسی پہ باقی رہے، اور چاہے تو واپس آ جائے اور امام علیہ السلام کے ساتھیوں میں شمار ہو. تو یہ روایات جن کو ہم رجع کہتے ہیں، رجعت جو ہے وہ صرف امام علیہ السلام وہ ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ امام کے جو مخلص ساتھی ہوں گے وہ بھی جو ہے وہ ساتھ واپس پلٹیں گے. تو یہ انتظار کا نتیجہ تھا، یہ تھا دوسرا معنی، یعنی ایک دوسری چیز جو امام کے انتظار کے ساتھ ہے. تیسرا مطلب جو انتظار کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کہ انتظار کا معنی کیا ہے. کئی ایک روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام کے انتظار کا مطلب جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ انسان سکون سے بیٹھ جائے اور کوئی کسی قسم کی کوئی حرکت نہ کرے، نہ امر بالمعروف کرے، نہ نہی عن المنکر کرے. جب امام آئیں گے ظہور ہوگا تو ہم سب کچھ کریں گے. قطعاً یہ معنی درست نہیں ہے. یہ کوئی وہ بات نہیں ہے کہ مریض ہو اور اس کو کسی ڈاکٹر نے کہا ہو کہ تو نے ادھر ادھر حرکت نہیں کرنی ہے. اس طرح کی انتظار مراد نہیں ہے، بلکہ کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اس انتظار کا یہ تفسیر جو ہے یہ کسی دشمن نے کی ہے کہ جو یہ چاہتا ہے کہ مومنین آرام سے بیٹھ جائیں اور وہ گویا ان کو نشے کا ٹیکہ لگا دیا جائے کہ بس تم نے کچھ نہیں کرنا ہے، انتظار میں بیٹھے رہنا ہے. ورنہ صحیح معنی جو ہے انتظار کا وہ یہ ہے کہ انسان حرکت میں رہے، انسان جہاد کرے بالنفس، انسان تبدیلی لانے کی کوشش کرے، انسان اپنے عمل سے لوگوں کو درس دے، انسان میدان عمل میں اترے، لوگوں کو پیغام دے، انسان خود سوچے، دوسروں کی فکر بنائے، ترقی کی کوشش کرے، دین و دنیاوی ہر حوالے سے جو ہے وہ اصلاح کی کوشش کرے، فاسد معاشرے کی اصلاح کرے، فاسد لوگوں کو پیچھے ہٹائے.
یعنی اپنا جتنا وظائف ہیں، اس کے جتنی ڈیوٹیاں ہیں ان کو انجام دے۔ جی ہاں، یہ مراد ہے۔ تو روایات میں اگر دیکھا جائے تو وارد ہوا ہے کہ انتظار سے مراد دین حق کی پابندی ہے، اہل بیت علیہ السلام کا جو دین ہے۔ اس لیے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا من ثابت علی موالاتنا فی غیبت قائمنا، جو غیبت کے زمانے میں ہماری موالات پہ ثابت رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 شہید کہ جو بدر و احد میں شہید ہونے والے ہیں ان کا اجر دیتا ہے۔ اسی طرح روایات سے جو دوسرا معنی نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ فقہی جو امور ہے، ایک تو دین حق کی پابندی ہے، دوسرا جو فقہی احکام ہے ان کی پابندی کا نام انتظار ہے، چاہے وہ نماز ہو، روزہ، حج، زکوٰۃ ہو، صدقہ ہو۔ اور کوئی یہ تصور نہ کرے کہ یہ کوئی آسان کام ہے، بلکہ جو زمانہ آگے جا رہا ہے معصیت کرنے کے مواقع بہت زیادہ اور چانسز بڑھ رہے ہیں، اور دین حق کی پابندی مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، راوی کہتا ہے کہ ہم بیٹھے تھے تو امام علیہ السلام نے ہم سے فرمایا کہ اس صاحب امر کی جو ہے یعنی امام قائم کی غیبت ہے، جو اس میں اپنے دین سے متمسک اور جو تھامے رہے گا دین کے دامن کو، ایسے ہے جیسے قطاد کا درخت جو انتہائی کانٹے دار درخت ہے اس کو ہاتھ سے چھیننا ہے، کتنا مشکل ہے۔ پھر فرمایا کہ جو بھی اپنے ہاتھ سے اس قطاد درخت کے کانٹے کو پکڑتا ہے تو کتنا مشکل ہوتا ہے۔ امام نے پھر تھوڑی دیر کے لیے سر جھکایا اور پھر فرمایا کہ اس صاحب امر یعنی امام قائم کے لیے غیبت ہے، پس بندے کو اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے دین کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے۔ تیسری چیز جو معلوم ہوتی ہے کہ غیبت کا معنی یعنی غیبت کی تفسیر ہو سکتی ہے انتظار کی معذرتاً، یعنی تیسری چیز جو حقیقت انتظار کا ایک مین حصہ ہے وہ یہ ہے کہ جہاد اور عمل کرے، اور جو معاشرہ ہے اس میں تبدیلی لائے، فساد کو جڑ سے اکھیڑنے کی کوشش کرے، لوگوں کو اصلاح کی طرف دعوت دے، تو اس آدمی کا جو ہے وہ ثواب ایک ایسے مجاہد والا ثواب ہوگا جو جہاد کرتے ہوئے راہ خدا میں خون سے لت پت ہو جائے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ من سرہ ان یکون من اصحاب القائم، جس کو یہ پسند ہے کہ وہ قائم کے ساتھیوں میں سے ہے تو وہ انتظار کرے اور ورع پر عمل کرے، محرمات سے بچے، محاسن اخلاق پر عمل کرے اور وہ انتظار کرے۔ اگر وہ مر گیا اور امام حجت کا قیام ہوا اس کے بعد تو اس کو اس آدمی والا اجر ہوگا جس نے امام کو درک کیا۔ پس جدو محنت کرو، کوشش کرو اور انتظار کرو، اے مرحوم قابل رحمت جماعت، تمہیں یہ نصیب ہو یہ انتظار کرنا۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ ما احسن صبر و انتظار فرج، کتنا عظیم عمل ہے کہ انسان صبر کرے اور انتظار کرے فرج کا۔ تو نے یہ نہیں سنا اللہ تعالیٰ کے قول کو کہ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، تم بھی انتظار کرو میں تمہارے ساتھ محافظ ہوں، فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، تم انتظار کرو میں تمہارے ساتھ انتظار کرنے والا ہوں۔ تو امام نے فرمایا پس صبر کرو، نا امید نہ ہو جاؤ، اور فما کان الذین من قبلکم اصبر منکم، جو تم سے پہلے تھے وہ تم سے زیادہ صابر تھے۔ چوتھی چیز جو انتظار کے معنی میں داخل ہے وہ یہ ہے کہ انسان نفسیاتی طور پر، مادی طور پر، عملی طور پر اپنے آپ کو ظہور کے لیے جو ہے وہ تیار کرے، یعنی کسی لحظے میں بھی امام کا اگر ظہور ہو جائے تو ذہنی طور پر تیار ہو انسان، عملی طور پر تیار ہو۔ یقیناً اگر یہ چیز انسان کے اندر ہوگی تو یہ انسان کو اس دین کی پابندی پر ابھارے گی جو دین کی پابندی کو امام علیہ السلام پسند کرتے ہیں، جس پر عمل کرنا امام کو راضی کرتا ہے، خوش کرتا ہے اور امام کے ساتھیوں میں سے قرار دیتا ہے۔ ابی بصیر سے روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا لا یعدن احدکم لخروج القائم، لا یعدن، تم میں سے ہر ایک امام کے خروج کے لیے تیار ہو جائے، ولو سہمن، فإن اللہ تعالیٰ اذا علم ذلك من نیتہ، اگر اللہ تعالیٰ اس کی نیت کو جان لے کہ وہ تیار ہے امام کے خروج کے لیے جتنی ایک مقدار میں ممکن ہے اس کے لیے، اللہ اس کی نیت سے جان لے تو مجھے امید ہے کہ اس کی عمر میں
اللہ اتنا اضافہ کرے گا کہ یہاں تک کہ وہ امام کے ظہور کو پالے گا اور امام کے ساتھی اور مددگاروں میں سے ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے ہماری بات کا کہ روایات تاکید کر رہی ہیں کہ انتظار کیا ہے اور منتظرین جو ہے وہ کون ہیں اور اس پر کیا کیا نتائج مترتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ انتظار کرنے والا جو ہے وہ اس قابل بن جاتا ہے کہ وہ ظہور کے بعد پلٹ آئے، رجعت ہو جائے۔ تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ انتظار کا معنی سکون سے بیٹھنا نہیں ہے بلکہ عمل کرنا ہے، سوچنا ہے، جہاد کرنا ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ تھا کہ انتظار کرنا جو ہے امام کے ظہور کی اعمال میں سے افضل ترین عمل ہے، لأنه يشمل الاعمال الدینیہ کلھا، چونکہ صحیح انتظار یہ ہے کہ تمام دینی اعمال کو انجام دے اور عقیدے کو مضبوط کرے اور فروع دین احکام پر عمل کرے، اب محاسن اخلاق کا لباس پہنے اور عملی طور پر امام کے ظہور کے لیے ہر وقت تیار رہے۔ اس پر ہمارا آج کا درس ختم ہوا، والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔